اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 5۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی تشریح سن لیجئے۔ اسفار یعنی اس کے معنی ہے بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنی میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ، اسی طرح یہ یہودی ہیں، یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے نہیں، نہ اس کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اس میں تعویل اور تحریف اور تغیر اور تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے خالی ہوتا ہی ہے، جبکہ ان کے اندر تو فہم و شعور بھی موجود ہے، لیکن یہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ یہ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علماء کی ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ خدا کی کتاب جب کسی قوم کو دی جاتی ہے تو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر اتارے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے، مگر جو قوم اس معنی میں کتاب آسمانی کے حامل نہ بن سکے، اس کی مثال اس گدھے کی سی ہوگی جس کے اوپر علمی کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اس کو کچھ خبر نہ ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ یہود نے اگرچہ عملی طور پر خدا کی دین کو چھوڑ رکھا تھا، زندگی میں عمل تو تھا نہیں، جیسے آج کل ہمارے اندر بھی عمل نہیں ہے، کئی چیزوں میں ہم قرآن کی کئی چیزوں کو ہم جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے، عام مجمع عمل نہیں کرتا، قرآن کی کئی چیزوں پر عمل نہیں کرتا۔ یہود نے اگرچہ عملی طور پر خدا کے دین کو چھوڑ رکھا تھا، اس کے باوجود وہ اس کو اپنی قومی فخر کا نشان بنائے ہوئے تھے، مگر اس قسم کا فخر کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ ایسا فخر ہمیشہ جھوٹا فخر ہوتا ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آدمی جس دین کو اپنے فخر کا سامان بنائے ہوئے ہوتا ہے، اس کے لیے وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تاہم جب موت آئے گی تو ایسے لوگ جان لیں گے کہ دنیا میں وہ جس فخر پر جی رہے تھے وہ آخرت میں انہیں ذلت کے سوا اور کچھ دینے والا نہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں اور علماء کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔